السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اردو گرامر۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی صرف و نحو اور لفظ کی اقسام اور لفظ موصوف کی اقسام وغیرہ پڑھ لی ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کلمے کی اقسام اور اسم کی اقسام۔ جی دیکھتے ہیں کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے کہ محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلاً وہ، وہاں۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تھی اسم کی ڈیفینیشن۔ جی ہم دیکھتے ہیں فعل کی ڈیفینیشن۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، اور جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فعل میں آ جاتی ہیں۔ جی حرف دیکھتے ہیں۔ وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اس میں جو ہے سے اور تک 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ حرف ہیں۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں اسم کی اقسام۔ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ 2۔ کون کون سی؟ اس میں ذات ہوگی اور اس میں صفت، یا اس میں صفت پہلے لکھ لیں یا اس میں ذات، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی دیکھتے ہیں اس میں صفت سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کس چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے گا۔ جی دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن۔ وہ اسم ہے جو کسی کی اچھائی یا بری حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا۔ یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ 2 ایگزامپل دیے نا ہم نے، جیسے نیک لڑکی ہوگی، تیز گھوڑا ہو گیا۔ یہاں جو نیک اور تیز ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ اس میں صفت ہے۔ پھر اس میں ذات، وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم اور دیوار وغیرہ۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اسم کے استعمال کے لحاظ سے اقسام۔